السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل FR سلیمی پر۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور جہاں بھی رہیں آپ سلامت رہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو ان تمام کمنٹس کا جواب دوں گا جو آپ حضرات نے میری ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں کیے ہیں۔ الگ الگ طریقے کے سوالات ہیں، کسی نے وظیفہ معلوم کیا، کسی نے اپنی پریشانی ذکر کی ہے، کسی نے دعا کی درخواست کی ہے، کسی نے اور کچھ درخواست کی ہے۔ تو میں تمام مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک سوال اسکرین پر انشاءاللہ دکھلاؤں گا اور پڑھوں گا، اور ہر آئی ڈی کا نام پڑھنا میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ باریکی سے لکھا ہوتا ہے آئی ڈی کا نام، اس لیے سوال میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا اور سوال دکھلاؤں گا اور اس کا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں جواب دوں گا۔ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سوالات بہت زیادہ تھے اور بہت سارے سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب بہت تفصیل سے ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ ویڈیو بنا دی جائے، اور بہت اہم سوالات ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ اس سے ہو جائے۔ آپ کا ایک سوال انشاءاللہ ساری جتنے بھی لوگ ہیں، بہت سارے حضرات ہیں، ان سب تک پہنچے گا انشاءاللہ اور سب کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں سوال پیش کر رہا ہوں اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں دیتا رہوں گا۔ دیکھیے، پہلا سوال سہیل، یہ ان کا آئی ڈی کا نام ہے، یہ کرتے ہیں اگر غور دیں حلال کے ساتھ حرام انکم ہے، کیا اس کا اثر باقی ممبرس پر پڑے گا؟ جی بالکل اثر پڑے گا۔ دراصل انہوں نے یہ جو سوال کیا ہے یہ اس ویڈیو پر کیا ہے جس میں میں نے دعا کی قبولیت کی 4 شرطیں بیان کی ہیں، 4 نشانی، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حلال کمائی ہو، یعنی جو ہم پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ حلال ہونا چاہیے۔ تو اسی کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر حرام انکم ہے تو کیا اس کا اثر باقی ممبرس پر پڑے گا؟ جی بالکل پڑے گا، آپ کے اوپر بھی پڑے گا اور باقی ممبرس پر بھی پڑے گا، اس لیے بہتر ہے۔ اچھا، باقی ممبرس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے، ان کو جو گناہ ملے گا اس میں آپ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ آپ ذریعہ بن رہے ہیں حرام کمائی کھلانے کے، اس لیے آپ حرام سے بچیں اور حلال طریقے اختیار کریں۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ ہے، یہ فرحت عباسی، یہ کمنٹ کرتے ہیں میں 7 مہینے سے تہجد اسٹارٹ کی تو اللہ نے مجھے 4 مند کے لیے تبلیغ جماعت میں قبول فرما لیا، میری زندگی بدل گئی ماشاءاللہ الحمدللہ، اور جس کے لیے میں نے پڑھنا شروع کی تھے سب دعا کریں میری اس سے نکاح ہو جائے، اللہ میری دعا قبول کر لے بس۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ تہجد گزار ہیں، اللہ رب العزت آپ کے تمام عبادات کو، تہجد کو قبول فرمائے اور بری نظر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ تمام آرزوؤں کو، تمام مرادوں کو آپ کا پورا فرمائے، اور آپ جس سے بھی نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو پھر نکاح کے اسباب جلد از جلد بنا دے اور تمام رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارے تمام ممبرس کے لیے، یعنی جتنے بھی ویورس اور سبسکرائبرس ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ آپ بہت معزز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ جماعت میں قبول کیا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، لگے رہیے اور اللہ رب العزت سے قرب حاصل کیجئے۔ اچھا، اگلا کمنٹ کرتے ہیں محمد تبسم، یہ ان کے آئی ڈی کا نام ہے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کہتے ہیں جناب تہجد میں قرآن تو پڑھ لیتی ہوں لیکن میرے کو عربی میں دعا مانگنا نہیں آتا، اردو میں دعا مانگتی ہوں، انشاءاللہ میری دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی، آپ تہجد میں قرآن پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اگر آپ کو عربی میں دعا یاد نہیں کوئی بات نہیں، اردو میں آپ کو جو دعا بھی مانگنی ہے، جو دعا آپ کر سکتی ہیں وہ کریں، اردو میں مانگنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی دعا جو میں ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں ان کو آپ یاد کر لیا کریں۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین شاٹ لے کے ویڈیوز میں جہاں دعا آتی ہے وہیں پر اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو اچھی طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد کریں گی تو پھر انشاءاللہ وہ بہت جلد ازبر ہو جائے گی اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی، تو اس کا اہتمام کریں۔ باقی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ اچھا، ان کا ایک اور کمنٹ ہے، کہتے ہیں مجھے 42 ایئرس کے بعد اللہ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، آپ کا آنا بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ذریعے سے دین کا بہت کام لے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اسی طرح سے اگلا کمنٹ کرتے ہیں، ایک صاحب ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں غیر مسلم، آج میں نے نماز ادا کی، اللہ کا اتنی بڑی رحمت میرے اوپر، یا اللہ مجھے 5 ٹائم کا نمازی بنا دے، یا اللہ اس بندے پر رحم کر، آمین۔ جی آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے نماز پڑھی غیر ایمان والے ہو کر۔ اللہ رب العزت آپ کو مکمل ہدایت نصیب فرمائے اور آپ کو اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ کرتے ہیں، یوزر، یہ ان کی آئی ڈی کا نام ہے USER، بھائی میرے لیے دعا کریں، اللہ میری آزمائش دور فرمائے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام آزمائشوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، تمام خواہشوں کو اور تمام جو بھی آرزویں ہیں سب کو پورا فرمائے، اور ہر طرح کے دکھ درد سے پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح اگلا کمنٹ کرتی ہیں صبا ملک، یہ کمنٹ کرتی ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پلیز اپنی اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ جی میرے لیے آسانیاں کر دیں، میری محبت کو میرا محرم بنا دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جو آپ کی محبت ہے، آپ جس کو چاہتی ہیں اور خواہش رکھتی ہیں کہ ان سے نکاح ہو جائے، تو دعا کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، نکاح کے اسباب بنا دے، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیا کریں، اور اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس چیز میں اپنے دل میں نہ رکھیں، بات کو اپنے دل میں نہ رکھ کر صرف دعائیں نہ کریں، آپ کوشش بھی کریں، دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑی کوشش بھی کریں، کیونکہ ذریعہ جب آپ اختیار کریں گے، اسباب بنائیں گے، کوئی سبب اختیار کریں گے، جب ہی بات آگے بن پاتی ہے۔ صرف وظیفے کرنے سے، صرف دعائیں کرنے سے اور دل میں یہ سوچ لینے سے کہ میرا یہ کام ہو جائے، ایسا نہیں ہونے گا، ٹھیک ہے؟ ہم بھائی کاروبار چلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں، جب جا کے ہمیں پیسہ ملتا ہے، جب جا کے ہمیں دولت ملتی ہے، جب جا کے ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں، تو ہم کوئی نہ کوئی طریقہ، ذریعہ بھی اختیار کریں۔ تو ہم اپنے دل میں رکھنے کے بجائے ہم اپنے بڑوں کے کانوں میں یہ بات ڈالیں، ان سے کہیں کہ ہم فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے بات رکھیں کہ اگر آپ کو مناسب لگے، اپنے والدین سے، جو بھی آپ کے ذمہ دار ہیں، گھر کے بڑے ہیں، بھائی ہیں یا کوئی بھی ہے، تو ان سے کہیں کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو ہم ان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس طرح سے آپ ان سے کہیں، اور بڑوں کی مرضی کو ضرور شامل کریں، اور اللہ رب العزت کے اوپر اس فیصلے کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی سے جب بھی دعا کریں تو اس طرح کریں، اے اللہ اگر یہ بندہ، یہ بندی، اس شخص کا تصور کر کے کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے دین اور دنیا کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ایمان کی سلامتی کے اعتبار سے، تو پھر اس بندے سے یا اس بندی سے میرا نکاح فرما دے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ازدواج میں منسلک کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو میری زندگی سے دور کر دیجئے، اور جو قریبی ہیں ان کو ختم کر دیجئے۔ اس طرح آپ اگر دعا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ فرمائے گا۔ اسی طرح سے محمد رضوان صدیقی یہ کمنٹ کرتے ہیں، الحمدللہ سچ میں خدا بہت بڑا رحمان و رحیم ہے، میری بیماری، میری پریشانی، میری 10 سن ختم ہو گئی، اللہ سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ میں بہت سکون مل جاتا ہے تہجد کا پابند ہونے کے بعد۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو قبول کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی دھیرے دھیرے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ عظما نور اگلا کمنٹ کرتی، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرم کثیرہ، اللہ پاک آپ سے راضی ہوں۔ جی جزاک اللہ، بہت خوبصورت بیان، اللہ پاک دینی تعلیم میں اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں میں بھی آپ کے لیے ہی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی میں، اور آپ کو دیندار بنائے، آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ کرتے ہیں سہیل، یہ ایک کمنٹ اور کرتے ہیں، کتنا پڑھیں تو کثرت کے لیے کی لسٹ میں آئے گا؟ یعنی میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں ویڈیو کے اندر کہ آپ استغفار یا درود شریف کثرت سے پڑھیں، تو اسی کے متعلق انہوں نے ایک سوال کیا کہ کتنا پڑھیں تو کثرت کی لسٹ میں آئے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی لسٹ میں۔ دیکھیے شریعت نے اس کی کوئی تعداد تو متعین نہیں کی ہے، لیکن آپ جتنا ہو سکے پڑھ سکیں، یعنی آپ پڑھتے تھک جائیں، وہ کثرت شمار ہوتا ہے۔ آپ کام بھی کرتے رہیں اور اس کو بھی پڑھتے رہیں، اور عام طور سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ ڈیلی
100 دفعہ بھی پڑھنے کا ڈیلی معمول بنا لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کثرت کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درود شریف استغفار پڑھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ اسی طرح اگلا کمنٹ ایک صاحب کرتے ہیں، میں روزانہ 10,000 سے زیادہ درود پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ اور بارک اللہ، اللہ تعالیٰ خوب برکت دے اور آپ کے اس پڑھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ اسی طرح سے شعیب یہ ایک آگے کمنٹ کرتے ہیں، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، آمین، میں اس کا نام محمد رکھوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح اگلا کمنٹ کرتی ہیں فضا انصاری، یہ کہتی ہیں ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا سن کر، اور واقعی استغفراللہ پڑھنے میں بہت تبدیلیاں آئیں، جو آپ بولے سب صحیح ہے۔ جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استغفراللہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دھیرے دھیرے تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس پڑھنے کو بے حد قبول فرمائے اور آپ کے تمام مرادوں کو، التجاؤں کو پورا فرمائے۔ اسی طرح اگلا کمنٹ کرتے ہیں سوزان عالم، یہ کہتے ہیں میں سب وظیفہ پڑھتی ہوں، اس کی آئی ڈی کا نام ہے، میں سب وظیفہ پڑھتی ہوں لیکن میرا کوئی کام نہیں ہوتا، مجھے پیسے کی اتنی تنگی ہے کہ وہ بھی نہیں پوری ہو رہی ہے، کیا کروں؟ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں آپ کے والدین کا، آپ کے بھائیوں کا، جو بھی یا آپ جو بھی بزنس کاروبار کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش بھی کریں کہ اللہ رب العزت اسباب بنا دے۔ صرف دعا کرنے سے کام نہیں بنتا، کوشش بھی ضروری ہے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تنگی ہیں دور فرمائے۔ اور دیکھیے وظیفہ جو بھی آپ پڑھتی ہیں، میرا کوئی کام نہیں ہوتا، سب وظیفہ پڑھتی ہیں، دیکھیے وظیفہ آپ کا کوئی بھی رائے گا نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کی بندی جو ایمان والی ہے، ایک اللہ کا بندہ جو ایمان والا ہے، وہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہتا ہے، استغفر اللہ اور دعا کرنا اور تلاوت قرآن اور نماز تسبیحات وغیرہ پڑھنا یہ دور کی بات، اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بس اس کا نتیجہ ہم فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو ہم نے مانگا ہم یہ چاہتے ہیں فوراً مل جائے، فوراً مل جائے۔ بھئی کیسے فوراً مل سکتا ہے؟ آپ یہ تو سوچئے کہ دنیا کے اندر ہم جو چیز بھی کرتے ہیں یا ہم جو چاہتے ہیں کہ فلاں چیز کھائیں گے تو فوراً مل جائے گی، نہیں، ہم اس کے لیے محنت کریں گے، وہ چیز خرید کر لائیں گے، اس کو بنائیں گے، تیار کریں گے، جب جا کے ہمارے سامنے آئے گی۔ یا کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو اس کے آنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ بندے کی کوئی بھی دعا ایمان والے کی رد نہیں ہوتی ہے، بس اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو پھل ہے وہ ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور تاخیر بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کبھی کبھی کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے، اور یہ آزمائشوں تنگی جو آتی ہیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ تنگی کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہیں، اور جو تنگی آتی ہیں وہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پریشانی دیتا ہے تاکہ اس بندے کا تعلق میرے سے اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا نا۔ جب پریشانی آتی ہے تو پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرے گا، خیرات بھی کرے گا، سارے کام کرتا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ جب بندہ یہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کی پریشانیوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، جمے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، وظائف کا اہتمام کرتے رہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو اور جو بھی تنگ دستیاں ہیں آپ ان سب کو ختم فرمائے۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم حضرت، دعا کی گزارش کہ موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی موت کی دعا تو نہیں کر سکتے پریشانی کی وجہ سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا تتمنوا الموت، کہ پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستیوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر زندگی میں میرے حق میں جینا بہتر ہو، زندہ رہنا بہتر ہو، تو بہتر جانتا ہے، تو مجھے زندگی نصیب کر، اور اگر میرے حق میں زندگی بہتر نہیں ہے
ذلت اور رسوائی والی یا بدترین زندگی سے بہتر ہے کہ تو مجھے پہلے ہی اپنی طرف بلا لے۔ اس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں، اور باقی پریشانی اور تکلیفوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا کمنٹ کرتی ہیں حمیدہ یامین۔ حمیدہ یامین یہ کمنٹ کرتی ہیں، ایک لمبا کمنٹ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شادی کی ہے بس، زنا سے بدتر سزا ملی ہے مجھے، میرے شوہر نے دی جو شاید دشمن بھی نہیں دیتا۔ اللہ کی عدالت میں سوال کروں گی میں اسے، میرے بچوں کو چھوڑا مجھے چھوڑا، میں اب میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں۔ اس کو استغفار درود شریف سب پڑھا، ہدایت تو دور کبھی احساس تک نہیں ہوا، اس کو آخر کھلا لے ہی لیا میں نے، تھک گئی ہوں ہار گئی ہوں اس بیکار زندگی سے، بس کچھ بھی پسند نہیں مجھے۔ دیکھیے یہ کمنٹ پڑھ کر واقعی بہت دکھ ہوا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح اسلامی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بالکل نہ ہوں۔ میں دل سے دعا کروں گا، اور انشاءاللہ باقی میں تمام ممبرز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام حضرات اس بندی کے لیے دعا کریں کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس سے بہترین بدل آپ کو عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دور فرمائے۔ اچھا اگلا کمنٹ کرتے ہیں غزالہ ہوم ولاگ، ان کی آئی ڈی کا نام، یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں اللہ پاک میرا نصیب کھول دے، میرے والدین نہیں ہیں اور شادی میں دیر ہو رہی ہے، بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں میں، اللہ پاک میرا نصیب کھول دے، اچھا انسان مجھے مل جائے، آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، جزاک اللہ خیر، آمین۔ جی بالکل میں دعا کروں گا، اللہ رب العزت آپ کا جلد از جلد کہیں اچھی جگہ نیک صالح رشتہ آپ کو عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہیں اس کو دور فرمائے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں اس کو پورا فرمائے، اور آپ کو اچھی جگہ رشتہ ازدواج میں منسلک فرمائے۔ میں انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، اور باقی تمام ممبرز بھی دعا کریں ان کے لیے۔ اور اس طرح کی بہت ساری بندیاں ہیں، بہت سارے بندے ہیں جو شادی کو لے کر پریشان ہیں، تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو اچھے نیک صالح جوڑے مرحمت فرمائے، اور سب کو رشتہ ازدواج میں منسلک فرمائے۔ محمد حارث یہ کمنٹ کرتے ہیں آپ پلیز میرے اور میرے شوہر کے لیے خاص وقت میں دعا کیجیے گا، میرے شوہر کے سر بہت قرض ہے، اللہ پاک جلد از جلد ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بہت پریشان ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرمائے۔ بالکل آپ کوشش کریں، دعا بھی کرتے رہیں، اور خاص طور سے یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اس دعا کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد کم از کم 7 یا 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آزمودہ وظیفہ ہے، اس کا اہتمام کریں گے تو پھر انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے، اور آپ اپنے شوہر سے بھی کہیں کہ اس کا اہتمام کریں۔ میں یہ دعا آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ کرتے ہیں میرے 3 بیٹیاں ہیں، پلیز میرے لیے دعا کرو، میرا ایک بیٹا ہو جائے پلیز پلیز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ رب العزت تمام اولاد کو نیک صالح بنائے، اور آپ کو جو چاہت ہے بیٹے کی اللہ رب العزت اس کو بھی پورا فرمائے، آپ کو نیک صالح بیٹا نصیب فرمائے، اور آپ خصوصاً اس دعا کا اہتمام کریں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے 100 سال کی عمر میں تقریباً ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تھا۔ تو ربی حبلی من الصالحین اس کو کثرت سے پڑھیں، اور آپ کوشش بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ استغفار پڑھیں، کون سا پڑھنا چاہیے؟ گوگل سے تو بہت سارے مل رہے ہیں، استغفار ایسا بتائیے جس سے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ پاک راضی ہو جائے۔ دیکھیے گوگل سے استغفار نہیں تلاش کرنا چاہیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گوگل میں لوگ اس کو بھی استغفار کہہ دیتے ہیں جو استغفار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کسی مستند عالم دین سے جڑے رہیے، اس کی ویڈیوز دیکھیے، اور اس کو جو ہے آپ فالو کیجئے اور اسی کے مطابق چلیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سب سے بہتر ہے کہ سید الاستغفار پڑھیں، سید الاستغفار جو تمام استغفار تمام وظائف کا سردار ہے،
صرف روزانہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ صبح پڑھ لیں گے اور شام تک اگر آپ کی موت آ گئی تو اللہ رب العزت آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ شام کو پڑھیں گے ایک مرتبہ اور اسی رات آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ بڑی فضیلت ہے۔ سید الاستغفار کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جا کر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اچھا، اگلا کمنٹ کرتے ہیں فیضان احمد، یہ کمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی، بہت اچھی ویڈیو، ہم سے پلیز میرے لیے دعا کریے پلیز، یا اللہ پاک مجھ کو اولاد سے نواز دے، آمین۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جتنے بھی بے اولاد ہیں، جو ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، شادیاں ہو گئیں اور لمبا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک اولاد سے محروم ہے، اللہ رب العزت سب بیٹیوں کی، سب بہنوں کی جھولیاں بھر دے، سب کی گود بھر دے، اور سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور خاص طور سے آپ ربی حب لی من الصالحین اس کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے اور بھی دعا ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس دعا کا اہتمام کریں، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ ہے پلیز میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے کامیابی عطا کرے، میرے ماں پاپا کے لیے میرا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، جو بھی آپ کے جائز مقاصد ہیں ان میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ ہے اللہ میرے ہسبینڈ کو میرے حق میں بہتر کر دے، جی بالکل میں دعا کروں گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے حق میں بہتر کر دے اور آپ کے حقوق کا اچھی طرح سے خیال رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نیک صالح بنائے۔ اسی طرح سے اگلا کمنٹ ہے یا اللہ مجھے تیرا ہی سہارا ہے، میرا انتظار ضائع نہ کرنا۔ اس طرح کے بہت سارے کمنٹ بہنوں کے آئے ہوئے ہیں کہ جو انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں نکل رہی ہیں، سب کے لیے دعا کریں، یا اللہ جتنے بھی بھائی اور جتنے بھی ایمان والی بہنیں دنیا کے اندر ہیں اور شادی کے لائق ہیں، شادی کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب بنا دے، سب کو نیک صالح جوڑے، سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، سب کو رشتے ازدواج میں منسلک فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ کرتے ہیں احاد شاہ، بہت اچھا بیان ہے استغفر اللہ پر حضرت، جزاک اللہ خیر برودر، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے انیزہ روین، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا استغفار قبول نہیں ہو رہا۔ دیکھیے آپ مایوس نہ ہوں، آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا، یہ آپ کو کس نے کہا قبول نہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، ایک ایک بندی جو بھی ایمان والے بندے ہیں سب کی دعا کو، ایک ایک استغفار کو قبول فرماتا ہے، بس اس کا نتیجہ، اس کا پھل ہمیں فوراً نہیں ملتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم نے پیسے دیے، ادھر ایک چیز لے لی، ادھر پیسے دیے ادھر لے لی، ہمیں ویسے ہی ہونا چاہیے، ادھر دعا مانگے ادھر ملنا چاہیے، نہیں، ایک دم نہیں ملتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس بندے نے جو چیز مانگی ہے اس کو کب دینا ٹھیک ہوگا، کب دینا اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور جب ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتا ہے، اور دنیا میں اگر ہمیں اس کا بدل نہیں ملا تو آخرت میں انشاءاللہ ہمیں اس سے بہترین 70 گنا زیادہ بہترین ملے گا، آپ بے فکر رہیے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہماری دوسری دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا ہے، اس لیے استغفار کا اہتمام کرتے رہیے اور اللہ رب العزت سے امید رکھیے۔ اسی طرح سے ایک کمنٹ کرتے ہیں السلام علیکم مولوی صاحب، یہ محمد معاویہ یہ کمنٹ کرتی ہیں السلام علیکم مولوی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ پلیز میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری شادی میرے کزن سے ہو جائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں آپ جس کو چاہتی ہیں شادی کرنا، اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جلد از جلد اسباب بنا دے اور آپ کے تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آگے اور لکھتی ہیں مولوی صاحب میں نے 41 روزے کی منت مانی ہے آپ اپنے کزن سے شادی کے لیے، اب میں اپنے روزے چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ جی بالکل جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں آپ، اور اسی طرح آپ نے منت مانی ہے تو آپ روزے ابھی کیوں رکھ رہی ہیں؟ جب آپ کی منت پوری ہو جائے اس وقت روزے رکھیں، اس کے بعد روزے رکھیں، سمجھ گئے نہیں؟ منت تو تبھی پوری ہوگی نا جب منت پوری ہو جائے گی، جبھی تو منت سمجھی جائے گی، اس کے بعد آپ روزے رکھیں، پہلے روزے کیوں رکھ رہی ہیں؟ ہاں پہلے روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گے تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرمائے گا، تو یہ نیت آپ کی ٹھیک ہے۔ منت ابھی تو آپ کی پوری نہیں ہوئی تو روزے کیوں رکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان موجود ہے کہ ایمان والا سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جھوٹ سے بچیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نفلی روزے رکھ رہی ہوں، یا اسی طرح سے میں بس شوقیہ روزے رکھ رہی ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو چھپائے نہیں، جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے، آپ یہ طریقے اختیار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگلا کمنٹ ہے ایس خان، یہ کمنٹ کرتے ہیں، آئی ڈی کا نام السلام علیکم مفتی صاحب، میں بہت بیمار رہتی ہوں، صحت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، بہت علاج کیا ہے پھر بھی میری بیماری دور نہیں ہو رہی، مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیے گا، اور کیا بیماری کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا گناہ کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت بعض مرتبہ آزمائشیں بندے کو اوپر دیتا ہے اپنی بندی پر، تاکہ اللہ رب العزت اس کو اپنا قریبی بنا لے۔ آزمائش دیتا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس بندے کو قبول کر لے، اس لیے آزمائش آتی ہیں، نہ کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے سے بے شمار محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پریشان نہ ہوں، اور اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آپ کی ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماری کو دور فرمائے، اور آپ اچھے سے اچھا علاج کیجئے، ضرور اللہ رب العزت شفا عطا کرے گا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ دوا کھائیں تو دوا کھانے سے پہلے آپ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، انی مرضت فہو یشفین، ہے نا؟ انی مرضت فہو یشفین، انی مرضت فہو یشفین، اس کو آپ اہتمام کے ساتھ پڑھیے گا 3 دفعہ، اس کے بعد آپ دوائی پر دم کر کے کھا لیجئے اور پانی پر بھی دم کر لیجئے گا۔ اور اسی طرح سے انی مرضت فہو یشفین جو میں دکھا رہا ہوں اسکرین پر، اس کو ہر نماز کے بعد آپ تقریباً 7 سے 11 دفعہ پڑھیے، 7 مرتبہ یا 11 دفعہ، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے گا، اور جو پریشانیاں اور مصیبتیں آپ کے اوپر ہیں اور جو پریشان ہیں، آپ انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ باقی اگلا کمنٹ ہے انیزہ رعین کا، یہ کمنٹ ہے، مفتی صاحب پہلے استغفار پڑھیں یا درود یا ساتھ میں پڑھیں؟ یہ دیکھیے، بہتر ہے کہ آپ پہلے درود شریف پڑھیں۔ دیکھیے، پڑھنے کے طریقہ الگ الگ ہیں، اگر آپ استغفار کا وظیفہ کر رہی ہیں تو استغفار ہی پڑھیں، کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ درود شریف کا وظیفہ کر رہی ہیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تو آپ درود شریف پڑھیں، استغفار سے کوئی لینا دینا نہیں، اس طرح سے۔ اور اگر آپ برکتاً درود شریف کی برکتیں شامل کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے استغفار کا وظیفہ کرنا ہے تو آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں یا 1 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ استغفار جتنا پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، یا دعا مانگنا چاہتی ہیں مانگیں، اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اللہ کی حمد کر لیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ پہلے درود شریف پڑھ لیں، ہے نا؟ درود شریف کا وظیفہ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ استغفار کا کر لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد استغفار کر لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اور طریقہ بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد استغفار کا اہتمام کریں۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ تمام کمنٹس تھے جن کا میں نے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کا کمنٹ اس ویڈیو میں شامل نہ ہوا ہو تو ضرور دوبارہ کمنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگر اب جو ہے ہر ہفتے میں یعنی 8-10 دن کے اندر میں ایک ویڈیو بنایا کروں گا کمنٹس باکس پر، اور انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب اس کے اندر دیا کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو خوش رکھے، اور دنیا کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں ان سے دور فرمائے، اور ہر طرح کی آفت اور بلا سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کوئی بیماری سے آپ کو شفا عطا فرمائے، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جو نکاح کے شادی کی وجہ سے پریشان اللہ رب العزت ان کی یہ تمام پرابلم بھی دور فرمائے، اور سب کو جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بنی رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔